والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم
الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وَوَزْكُرُوا صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا رسول میرا رسول تمہارا ولی ہے، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی اللہ۔ یہ امت کا نظریہ بنا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں اعلان ولایت کرتا ہوں تو وہ صرف نظریہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے ادا کرنے کے بعد کچھ حقوق ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جوان لڑکا ہے، ایک جوان لڑکی ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب مولانا ان کا نکاح پڑھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں اس کو تمہاری زوجیت میں لا رہا ہوں، وہ صرف زبان سے لفظ ادا کرتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے اس کی زوجیت میں جانے سے، اور جب اس کی زوجیت میں وہ خاتون یا وہ مرد چلا جاتا ہے اب احکام بدل جاتے ہیں۔ پہلے اس خاتون پر باپ کی اطاعت واجب تھی، لیکن جب اس کا نکاح کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اب شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صرف لفظ ادا کرنے سے، جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ کا تب تک کوئی احکام آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ کے حصار کے اندر آ جاتے ہیں اب آپ پر احکام واجب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ محمد رسول اللہ کے حصار کے اندر آ جاتے ہیں، مثلا جتنے مسیحی تھے سب نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، جتنے یہودی تھے آج بھی وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ تو جو محمد رسول اللہ کہے گا اس کے اوپر محمد کا فرمان واجب ہو جائے گا۔ جتنے اہل سنت کے برادران ہیں انہوں نے علی ولی اللہ نہیں کہا، تو لہٰذا وہ مولا علی کی ولایت کے اندر بھی نہیں آتے۔ لیکن اس امت نے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، پوری امت نے نعرہ بلند کیا کہ ہم رسول کے بعد اگر کسی کو اپنا ولی مانتے ہیں تو وہ حیدر کرار کو اپنا ولی مانتے ہیں۔ تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ جب تم حصار ولایت میں آ جاتے ہو، جب تم ولایت کی 4 دیواری میں آ جاتے ہو، گویا تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہو کہ مولا اب میرے وجود پر اولا بانفسکم، میرے نفس کا اگر کوئی مالک ہے تو امیر المومنین ہے، میرے اعضاء پر اگر کسی کی حکومت چلے گی امیر المومنین کی چلے گی۔ اب 2 باتیں ہو گئیں، ایک ہے کہنا، ایک ہے اس پہ عمل کرنا۔ بالکل اسی طرح خاتون کی شادی ہو گئی، شادی تو ہو گئی لیکن شوہر کی ایک نہیں مانتی، اب اس کے اوپر شوہر کی ولایت ہے، وہ شوہر کی ولایت کے اندر ہے، جو شوہر کہے اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر نہ مانے تو آدمی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن زوجیت میں تو ہے۔ اسی طرح جو بیٹا ہے باپ کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہے، وہ باپ کی ولایت کے اندر ہے، لیکن اگر نہیں مانتا تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا حساب و کتاب کہاں پر ہوگا؟ قیامت میں ہوگا کہ تمہارے اوپر ولایت تھی لیکن تم نے نہیں مانا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کا سر قبر میں رکھا جائے گا پہلا سوال جو ہوگا وہ اللہ کی ولایت کا ہوگا، محمد رسول اللہ کی ولایت کا ہوگا، علی ولی اللہ کی ولایت کا ہوگا۔ اگر اس نے زندگی علی کے کہنے پر گزاری ہے تو ملائک اس کے قدموں کی خاک کو بھی چھونے کی ہے۔ اگر نظریہ ولایت کو سمجھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ میں صرف علی ولی اللہ کو مانوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ توہین اصحاب میں پڑ جاتے ہیں۔ بھائی ہم نے پہلا خلیفہ ہو، دوسرا خلیفہ ہو، تیسرا خلیفہ ہو، ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ جس طرح ہم پاکستان میں عمران خان کو مانتے ہیں۔
یہی ہمارے نزدیک اعتبار ہے ان کا کہ رسول کے بعد جتنے خلفاء آئے، جس طرح پاکستانیوں نے چن لیا کسی کو وزیر اعظم، اب نواز شریف بھی آیا، ہم نے کہا وزیر اعظم ہے، عمران خان بھی آیا، ہم نے کہا وزیر اعظم ہے، بے نظیر بھی آئی، ہم نے کہا وزیر اعظم ہے۔ اب وہ کیا ہیں، کیسے لائے گئے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں۔ اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ رسول کے بعد سارے خلیفے بنتے گئے، یزید بھی بنا، ہارون بھی بنا، مامون بھی بنا، جتنے بنے۔ اب ہم شخصیت میں نہیں پڑھتے کہ مثلا کس کا ایمان کتنا تھا، لیکن جو اعتبار انتخاب خلفاء ہے اس اعتبار تک ہے، لیکن ہم علی کو اس طرح نہیں مانتے۔ ہاں، تم نے چوتھے نمبر پر علی کو ایسے ہی چنا تھا جیسے پہلے کو چنا، جیسے دوسرے کو چنا، جیسے تیسرے کو چنا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جیسی ولایت رسول کی تھی ویسی ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ قانون ہوتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم کا احترام کیا جاتا ہے، تو اسی قانون کے تحت ہم بھی جتنے خلفاء آئے ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ خلیفہ تھے، لوگوں نے چنا تھا، لوگ مانتے ہیں۔ لیکن آپ یہ ہمیں مت کہیے کہ مثلا قبلہ کہ یہ ان کو ویسے نہیں مانتے جیسے علی کو مانتے، اس میں آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق انسان کے اپنے عقیدے سے اور قرآن کی آیت سے۔ آپ ایک قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ رسول کے بعد آنے والے خلفاء کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہو گے تو آپ پھنس جاؤ گے۔ پھر علی کی اطاعت بھی امیر شام پہ واجب تھی، پھر تو اطاعت کا در سب کے لیے ہے، لیکن ہم جس ولایت کے ماننے والے ہیں اس میں آپ کے تمام تر مفسرین نے در منصور ہو، تفسیر کبیر ہو، سب نے لکھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی وہ بس علی ابن ابی طالب تھے۔ اتنا صریحاً اعلان ہو رہا ہے کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ابن ابی طالب تمہارا ولی ہے۔ اور یہ ولایت کے لفظ کو سمجھو، پورے قرآن میں خدا نے کبھی خود کو نبی نہیں کہا، پورے قرآن میں خدا نے خود کو نبی نہیں کہا، خدا نے خود کو رسول نہیں کہا، لیکن ایک درجہ ایسا ہے جس میں خدا خود کو بھی لاتا ہے، محمد کو بھی لاتا ہے، علی کو بھی لاتا ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں، لیکن کسی نام میں سے ایک نام نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں ولی شامل ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ولایت واجب ہے اسی طرح مصطفیٰ کی ولایت واجب ہے، اور جس طرح مصطفیٰ کی ولایت واجب ہے اسی طرح مرتضیٰ کی ولایت واجب ہے، بلکہ یہ کہوں 12 کی ولایت واجب ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ تو جس طرح پہلے محمد کی اطاعت واجب ہے اسی طرح آخری محمد کی اطاعت بھی واجب ہے۔ ولایت ایک پاور کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ اللہ کے پاس ولایت ہے، وہ سورج کو ابھارتا ہے، وہ سورج کو اتارتا ہے۔ اللہ کے پاس ولایت ہے، وہ کائنات میں بارش کو برساتا ہے۔ اللہ کے پاس ولایت ہے، ولایت کے ذریعے سے خدا ان تمام کاموں کو کرتا ہے۔ اب وہی ولایت جب وہ محمد کو دیتا ہے اور وہ رسول جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی ولایت جب علی ابن ابی طالب کو ملتی ہے تو مولا کبھی پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ 40 لوگوں نے مولا علی کو دعوت دی اور مولا 40 کے گھر میں کیسے چلے گئے؟ یہ وہ نہیں سمجھ سکتا جسے ولایت کا پاور سمجھ میں نہیں آیا۔ اہل بیت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی ہزاروں لوگ کہیں یا علی مدد، تو علی ایک وقت میں کس کس کی مدد کریں گے؟ ہزاروں لوگ کہیں یا رسول اللہ مدد، تو ایک وقت میں رسول خدا کس کس کی مدد کریں گے؟ تو دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ نبی کا لقب ہے رحمتاً للعالمین، کہا رحمت کا مطلب یہ ہے الرحمت حل المشکلات، جہاں جہاں رحمت مصطفیٰ آتی ہے وہاں مشکل نہیں لگتی۔ ان کے پاس ولایت، جب یہ چاہیں تو اللہ کی دی ہوئی ولایت سے امت کی مدد کر سکتے ہیں۔
امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن ذرا اٹھا کر دیکھیے، شاید کہیں یہ ممبر کی بنی بنائی باتیں ہیں، لیکن اگر مسلمان قرآن کو پڑھتا اسے اپنے تمام طرح اعتراضات کا جواب مل جاتا، وہ اپنے مشکلات کی کنجی کسی مفتی کو نہ بناتا بلکہ قرآن کی آیتوں کو بناتا۔ تو قرآن تو ہدایت سے بھرا ہوا ہے، ارے ان کے پاس تو ولایت کلی ہے۔ قرآن بتاتا ہے جس کے پاس جزوی ولایت تھی، جزوی ولایت، چھوٹی ولایت، آصف ابن برخیہ کے پاس جزوی ولایت تھی، بالکل چھوٹی ولایت تھی۔ اب اس نے کہا کہ انا آتی کا قبل ان یرتد بھی طرفک، اے سلیمان میں تخت بلقیس اس طرح سے لاؤں گا، اس سے قابل کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھ کو بند کریں، ایک مرتبہ میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں کھولتا ہوں، یہ بھی ایک فاصلہ ہے، اندھیری آ جاتی ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا فرمایا، اس سے قابل کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، تخت بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے، یعنی ایک جسم میرا یہاں پہ ہوگا اور ایک جسم تخت بلقیس کو لا کر دکھائے گا۔ تو ارے جب آصف ابن برقیہ دو جگہوں پہ جا سکتا ہے تو ولایت کلی والے علی کیوں نہیں جا سکتے؟ اعجاز قرآن ہے جس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، لیکن جو علی بن ابی طالب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، اور اگر علم تجھے کسی دروازے سے ملے گا وہ علی بن ابی طالب کے دروازے سے ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اکثر جوان میسج کرتے مولانا یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس کا جواب شیعہ علماء کیوں نہیں دیتے، یا یہ اتنی اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، تو یہ اہل بیت کی باتوں کو یا بعض جو ہمارے عقائد ہیں جیسے عزاداری ہے، جیسے ماتمداری ہے، جیسے نوحہ خوانی، ان چیزوں پہ اس کے بڑے اعتراضات ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ وہ صرف ان روایات اور احادیث کو پڑھتا ہے جو اصحاب سے ملی ہیں۔ اگر ہم بھی صرف اصحاب تک رک جاتے تو ہمارے عقیدے بھی آج وہی ہوتے، ہم اصحاب تک رکے نہیں، ہم نے جس طرح رسول کی اطاعت کی اس طرح علی کی اطاعت کی، پھر جس طرح علی کی اطاعت کی اس طرح امام حسن کی اطاعت کی، اس طرح امام حسین کی اطاعت کی، اس طرح امام زین العابدین کی اطاعت کی۔ اب محمد علی مرزا اگر ماتم کو تلاش کرے گا تو کہاں کرے گا؟ رسول خدا کی زندگی میں نا، وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی جناب عمر نے ماتم کیا کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا جناب ابوبکر نے ماتم کیا کہ نہیں، اس کے لیے کیونکہ وہ رول ماڈل ہے، وہ دیکھے گا رسول خدا نے ماتم کیا کہ نہیں۔ لیکن اگر بالفرض رسول نے ماتم نہیں کیا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق کیونکہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر امام زین العابدین نے کیا، اگر امام جعفر صادق نے کیا، تو امام جعفر صادق ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن ان کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ سلسلہ کٹ جاتا ہے، لہذا بحث مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے شخصوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز منوانی ہوگی، وہ ہے ولایت اہل بیت۔ اب جیسے وہ اہل بیت کی ولایت کو مان جائیں گے، پھر مرثیہ بھی پڑھیں گے سیدہ زینب کی طرح، پھر ماتم بھی کریں گے امام جعفر صادق کی طرح، پھر غم امام حسین بھی منائیں گے امام رضا کی طرح، کیونکہ وہ رسول تک رک جاتے ہیں۔ ہمارے لیے قول فعل اور تقریر رسول بھی حجت ہے، اور امام کا بھی قول و فعل و تقریر ہمارے لیے حجت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ان کو پروردگار عالم نے ولایت کلی عطا کی۔ اولا بانفسکم، قرآن کی آیت رسول خدا کے لیے، یہ تمہارے نفسوں کا، تمہاری جان کا، تمہارے اولاد کا مالک ہے۔ کس طرح مالک ہے؟ آپ نے خاتون سے شادی کی، اگر رسول خدا چاہیں تو آپ کی طرف سے اسے طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نفسوں کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال کو راہ خدا میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے مال کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ وہ اگر چاہیں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی اولاد کو لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ آپ کی اولاد کے مالک ہیں۔ باپ کی اطاعت واجب ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، بیٹے کے لیے والد کی اطاعت واجب ہے، لیکن ان سب سے اولا کون ہیں؟ رسول اور اہل بیت رسول ہیں۔ اگر شوہر کچھ کہے اور علی کچھ کہے تو ماننی شوہر کی نہیں ہے، علی بن ابی طالب۔ شوہر کہے کہ مجھے ماڈرن بیوی چاہیے، تم حجاب کرتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا،
تم مکنا پہنتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا. اکثر کہتی خواتین مولانا کیا کرے, شوہر مجبوری کرتا ہے, ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے, مکس گیدرنگ کی شادیوں میں لے جاتا ہے کہ ایسا کرو. اب ہم کریں تو کیا کریں, شوہر کی نہیں مانتے تو زندگی خراب ہوتی ہے. میں نے کہا تمہاری اپنی مرضی ہے, یا زندگی بچاؤ یا آخرت کی جنت بچاؤ. زندگی تو 2 دن کی ہے. شرابی شوہر سے اچھا ہے کہ اس سے جدا رہو, بے دین شوہر سے اچھا ہے کہ اس سے جدا رہو, علی کے فرمان شوہر سے اچھا ہے کہ علی کی فرما بردار رہو. یہ ایشو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ تم نے جب انتخاب کیا تھا تو صحیح انتخاب نہیں کیا تھا. اگر پہلے دن سے تعلیم اہل بیت پہ انسان چلتا, جب بیٹیوں کی شادیاں کروائے تو سوچے کہ مجھے کس کو بیٹی دینی ہے. جب بیٹے کی شادی کروائے تو مولا علی کا طرز زندگی ہو کہ جو بیٹی گھر میں لے کر آ رہے ہو. علماء فرماتے ہیں جو جوان شادی کرے یہ سوچ رکھ کے شادی نہ کرے کہ اپنے لیے بیوی تلاش نہ کرو, اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو. بیوی ہر کسی کو مل جاتی ہے, لیکن اگر یہ ایک اسٹیپ آگے جاؤ, میں بیوی نہیں ڈھونڈ رہا, میں ایک ایسی عورت اور خاتون کی تلاش میں ہوں جو میری بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ وہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکے. اگر یہ سوچ ہوگی تو معاشرہ اوپر جائے گا. اگر یہ سوچ ہوگی تو گھروں میں تربیت ہوگی, گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے. 1 گھنٹے کی مجلس گزار کے گھر جاتے ہیں, لیکن گھر کا ماحول وہ نہیں جو حسین ابن علی کے گھر کا ماحول تھا. یہ کب ہوگا؟ جب تم ولایت عملی کے میدان میں آ جاؤ گے, جب اہل بیت کے فرامین پر عمل کرو گے تو دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ تو تھی اہل بیت کی ولایت, اس کے فضائل آپ نے سنے, آپ نے نعرہ مارا, آپ خوش ہوئے. لیکن ولایت عملی میں نعرہ نہیں چلتا. ولایت نظری سن کے آدمی نعرہ مارتا خوش ہو جاتا ہے, لیکن ولایت عملی نعرے سے نہیں ملتی. ولایت عملی کردار سے ملتی ہے. ولایت عملی انسان جب اپنے وجود کو بناتا ہے تب ملتی ہے, اور جسے مل جائے اسے وہ سکون مل جاتا ہے جس کا تصور انسان کبھی کر نہیں سکتا. پھر یہ جملے کہتا ہے موت مجھ پہ آئے یا میں موت پہ آؤں, اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر قاسم کی طرح کہتا ہے چچا الموت لی احلا من العسل, میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے, کیونکہ وجود کو بنایا ہے پھر منتظر ہوتا ہے کہ کب موت آئے اور مجھے علی کے چہرے کی زیارت ہو جائے. جب ایسی ولایت انسان کی, پھر خدا اسے کرامت عطا کرتا ہے, پھر وہ انسان درجات بلندی پر پہنچتا ہے. لیکن یہ کیسے ملے گی؟ پہلی شرط ہم نے بتائی کہ لا یمسہ الا المطہرون, جب تک خود کو پاک نہیں کرو گے تب تک یہ ولایت نہیں ملے. کیونکہ پاکوں کے ماننے والے ہو, صاحبان عصمت کے ماننے. ایک عصمت ہے عطائی, عصمت عطائی جو خدا عطا کرتا ہے, جو اہل بیت انبیاء کو ملے. ایک عصمت ہے عصمت اکتسابی, جو انسان اپنی محنت سے کیا کرتا ہے, کسب کرتا ہے. جیسے حضرت عباس کی عصمت, سیدہ زینب کی عصمت, یا اولاد اہل بیت امام زادگان کی عصمت. ان سب کی عصمت کیا ہے؟ اکتسابی ہے, عطائی نہیں ہے. صرف 15 یا 14 یا انبیاء ہیں جن کو اللہ نے عطا کی, پیدا ہوتے ہی اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ معصوم بنایا. لیکن جو عصمت اکتسابی ہے, حضرت عباس والی ہے, جو حبیب ابن مظاہر والی ہے, جو جناب سلمان والی ہے, یہ اکتسابی, اس کے بھی درجات. حضرت عباس کا درجہ اولا ترین درجہ تھا, لیکن اس عصمت اکتسابی کو جو بھی انسان ولایت کے دائرے میں آتا ہے, اس عصمت کو کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے. مثلا شہید اول, شہید ثانی, امام خمینی, یعنی مشہور تھا کہ لوگوں نے کبھی ان کو مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ آغا سیستانی اپنے ایک نوٹس میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میری معرفت خمینی صاحب کے دل میں میرے لیے اور بڑھ گئی. کہ جب میں نے ان کی کتاب پڑھی, ان کی بیٹی کی لکھی ہوئی کتاب, تو اس میں نے پڑھا کہ خمینی صاحب جب وضو کرتے تھے تو مثلا وضو کرنے کی جو شینک ہے وہ قبلے کی طرف نہیں تھی, تو فرماتے قبلہ اس طرف تھا, اور مستحب ہے کہ جب انسان وضو کرے تو قبلہ رخ ہو کے وضو کرے, قبلے کی طرف رخ ہو اس کا وضو کرے. تو کہتا اس کی بیٹی نے لکھا تھا کہ جو وضو کرنے کا نلکی لگی ہوئی تھی وہ قبلے کی طرف نہیں تھی, اور امام خمینی بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن ایک مستحب کو ادا کرنے کے لیے اپنے پورے وجود کو ٹیڑھا کرتے تھے تاکہ جب میں وضو کروں تو ایک مستحب بھی مجھ سے مس نہ ہو جائے. یعنی ایسے بنو جیسے اہل بیت تھے. ہم تابوت کی شبیہ تو بنا لیتے ہیں, ذوالجناح کی شبیہ تو بنا لیتے ہیں, لیکن تو کردار میں علی کی شبیہ خود کو کیوں نہیں بنا؟ یہ سب سے زندہ شبیہ ہے, چلتی پھرتی شبیہ ہے. تابوت 10 دن کے لیے نکالو گے, ذوالجناح 10 دن کے لیے نکالو گے, لیکن خود کو شبیہ ہے کردار علی ابن ابی طالب بناؤ.
اے جوان یا علی، اے جوان خود کو شبیہ کردار علی اکبر بناؤ، چلتی پھرتی شبیہ بنو، کہ مولا فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، جب تم بازاروں میں چلو، جب تم اپنے آفسز میں جاؤ تو دنیا یہ کہے جب علی کے ماننے والے کا کردار اتنا بلند ہے تو اس کے مولا علی کا کردار کتنا بلند ہے۔ ایک تو لوگوں کو ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، بھائی اس سال بھی محرم میں سازش ہونے والی ہے، اس سال بھی کوئی تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہونے والا ہے۔ سب سے بڑے پروپیگنڈے ہم خود کرتے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ جب قومیں نااہل ہوتی ہیں وہ خود اپنے لیے مسائل کو کیا کرتی ہیں؟ کریٹ کرتی ہیں۔ وہ فرماتے سب سے بڑا تیرا دشمن تیری جہالت ہے۔ اب وہ ذاکر ہوں، وہ نوح خان ہوں، یا ممبر پر آنے والے ہوں، یہ جتنی غلطیاں یا مسٹیکس یا اقوال آتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے وجود کی اپنی غلطیاں ہیں۔ اگر ہم خود کو سدھار لیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں شکست دے سکے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو دنیا کا کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ مولا میں کیسے اپنی اصلاح کروں؟ فرمایا ابتدا اصلاح یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو پاک رکھا کر، جب چلو تو کپڑے پاک، جب نجس ہو جاؤ تو جلدی سے خود کو پاک کیا کر، زیادہ دیر نجاست میں نہ رہا کر۔ اسپیشلی خواتین کے لیے جب ایام نجاست آتے ہیں تو اگر وہ خود کو پاک نہیں رکھ سکتی تو اہل بیت فرماتے ہمیشہ دائم الوضو رہیں۔ مرد پر غسل واجب ہو گیا، کسی مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سکتا تو فرماتے ہیں غسل کی حالت میں کھانا کھانا بھی مکروہ ہے۔ اب نہا نہیں سکتا تو کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ ویسے کراہت ہے۔ اور جب تو نجاست کی حالت میں ہوتا ہے جو اجنہ شیاطین ہوتے ہیں وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کتنے بچے اور بچیوں کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کسی پیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات اہل بیت پہ عمل نہیں کیا۔ اب جاتے ہیں مولانا بچی کی طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں جن آ گیا فلاں آ گیا۔ یہ تمام تر مسائل کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ نجاست کی حالت میں رہتی ہے، اسے تعلیم اہل بیت نہیں ہے۔ اگر نجاست کو پاکیزگی میں نہیں بدل سکتے تو کم از کم وضو کر لیا کرو، کیونکہ وضو وہ حصار ہے کہ ہر شیطان کو تیرے وجود سے دور کر دیتا ہے۔ وضو نور ہے، جب تو وضو کے حصار میں آتا ہے ہر طرح کی بیماریاں اور شیطانیت اس سے کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے اپنے لباس کو پاک رکھا کرو۔ کئی اوقات پاکستان کی عادت ہے لوگ جاتے ہیں واش رومز میں یا باتھ رومز میں دھوتے نہیں ہیں۔ یہ نجاست انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے یا اہل بیت سے دور کر دیتی ہے۔ تو پہلی چیز جسے تمہیں تاکید کرنی ہے، آفس میں ہو، کسی کام میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، تو سب سے پہلے اپنے بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھو، کیونکہ جب بدن پاک ہوتا ہے پھر سیکنڈ مرحلہ آتا ہے روح کی پاکیزگی کا۔ اور جب تم نے لباس کو پاک کر لیا، اور یہ شرط ہے ہر امام کی زیارت کو جاتے ہو، مولا کیا فرماتے ہیں؟ پہلے غسل زیارت کیا کرو۔ غسل زیارت کی شرط کیوں ہے؟ یعنی معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے بدن کی کثافت کو بھی برداشت نہیں کرتے تو تمہارے روح کی نجاست کو کیسے برداشت کریں؟ جب ہمارے دربار میں آیا کرو تو نہا کے آیا کرو۔ مومن کے بدن سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے، غذاء العقل خوشبو ہے۔ یہ کرونا سے بچنے کا بھی ایک علاج ہے کہ ہمیشہ خوش عطر رہیں، وجود سے خوشبو آئے، یہ غذاء عقل ہے۔ جو بدبو میں رہتا ہے حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، ذہن اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو برش نہیں کرتا، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ انسان اہل بیت سے دور رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان ہے جو یا علی کہے گی، یہ زبان ہے جو قرآن پڑھے گی۔ تو ظاہری کثافتوں کو جب تک پاک نہیں کرو گے باطنی طہارت تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ۔ صاف ستھرا ہونا چاہیے مومن، صاف ستھرا ہونا چاہیے جوان، اس کا کپڑا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی منزل ہے، کیونکہ جب ظاہری طہارت پہ آ جاؤ گے اب سیکنڈ مرحلہ ہے طہارت باطنی کا۔ کپڑے پاک کر لیے، جسم پاک کر لیا، اب دوسرا مرحلہ ہے باطن کی طہارت۔ اس کی ابتدا معصوم فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اوپر سے شروع کریں۔ پہلے آپ کی دو آنکھیں ہیں، اور سب سے زیادہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ آنکھوں کے گناہوں کا معاشرہ ہے۔ جوان 15 سال کے بعد اس کے وجود میں شہوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسلام جذبوں کا مخالف نہیں ہے،
تو اگر ایسا ہوتا لیاذ باللہ تو خدا گویا بندوں پہ ظلم کر رہا ہوتا. یہ مسیحیوں اور بدھسٹ کا عقیدہ ہے کہ شادی نہ کرو. اللہ کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں نے تجھے ایک جذبہ دیا ہے. اگر میں نے تجھے کھانے کی طلب دی ہے تو میں نے تمہارے لیے کھانا حلال کیا ہے. اگر میرے تیرے اندر شہوت کی طلب رکھی ہے تو میں نے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلامی طریقہ بھی رکھا ہے. یہ تم ہو جو اپنے طریقوں کو بند کرتے ہو. کبھی نوکری کے بہانے سے, کبھی رزق کے بہانے سے, کبھی دوسرے بہانوں سے کیا ہوتا ہے, انسان اس چیز سے دور ہو جاتا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں جس باپ نے پہلا فریضہ اس باپ کو اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے, اس بیٹے کی جلدی سے کیا کروائے, شادی کروائے. اور اگر یہ شادی نہیں کرتا, 80% یا مور دین 80% لوگ شادی کے بعد گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. کیا آتا ہے فرماتا نماز دگنی ہو جاتی ہے, ثواب دگنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ذہن میں شہوت نہیں ہوگی, اب جب یہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے گا اس کا ذہن ریلیکس ہوگا. یہ انسان خود پہ ظلم کرتا ہے. مجھے یہ تو برداشت ہے میرا بچہ یونیورسٹی میں جائے, کسی نامحرم سے تعلق بنائے, اس پہ میں اسے منع نہیں کرتا. اور کس باپ کو یہ خود کو غفلت میں کہتے ہیں. ایک بندہ سویا ہوا ہے اسے اٹھا سکتے ہو, لیکن ایک نے خود کو جھوٹی کا سلایا ہوا ہے, اسے لات بھی مارو تو وہ نہیں اٹھے گا, کہ جھوٹی کا سویا ہوا ہے. اگر تم خود کو سلاتے رہو گے کہ نہیں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا, یونیورسٹی میں بھی جائے گا, نہیں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا, تو تمہارے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی. مختلف بیماریوں میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک زنا کا گناہ ایڈ زنا سے ہوتی ہے. یہ جتنے گناہ جسمانی بیماریاں وائرسز انسان کو لگتی, کس سے لگتے ہیں, اسی بیماری سے لگتے ہیں. پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کراچی کے SIT میں جا کر دیکھ لیجئے, جوان بچے, مالدار بچیاں, کروڑ پتی باپ ہے, لیکن بچی کو بیماری لگ گئی ہے صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے. تو اسلام جب تجھے گناہ سے روکتا ہے, وہ تمہارے جسم کی شفا چاہتا ہے, وہ تمہارے جسم کو دوام دینا چاہتا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں اگر باپ نے اس بیٹے کی شادی نہیں کروائی تو وہ جتنے گناہ کرے گا کس کے کاندھے پر ہے, اس باپ کے کاندھے پر ہے. اور یہ تصور کس نے دیا؟ یہ ویسٹرن تصور ہے نا, کہ مولانا شادی کروائیں گے, اب تو کماتا نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر تیرے پاس 2 اللہ نے تجھے بچے دیے ہیں, مثلا 3 بچے دیے ہیں, 1 بیٹا 2 بیٹیاں, اگر خدا 4 دیتا تو کیا تم اسے نہیں کھلاتے؟ اور 1 بچی اگر ایکسٹرا گھر میں آ جائے گی, بھائی دن میں کتنی روٹیاں کھائے گی؟ ذرا عقل سے تھوڑی کیلکولیشن کر کے مجھے بتائیں کہ 1 بچی ایکسٹرا آپ گھر میں لا دے, 2 دن تو مہمان بھی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں نا, 1 بچی ایکسٹرا آ جائے تو وہ کتنی روٹیاں کھائے گی؟ بہت موٹی ہو تو دن میں 10 روٹیاں کھا لے گی. لیکن حد استطاعت یہ کہ انسان دن میں 4 روٹیاں کھاتا ہے, 5 روٹیاں کھا لیتا ہے. وہی سالن جو گھر میں پک رہا ہے, ایکسٹرا 300 گرام 400 گرام تم آٹا گھر میں بنا لو, بچی کھا لے گی. مشکلات ہم نے خود بنائی ہیں. سیدہ کی شادی ہوتی ہے, مولا کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اپنی زرع بیچتے ہیں تھوڑا سا حق مہر, اور حق مہر سے بھی کیا لیتے ہیں جناب سیدہ کے گھر کے لیے چند برتن لیتے ہیں کہ میاں بیوی زندگی گزار لیں. یہ بیوی گھر میں آتی ہے, اس شوہر کو اس بیوی کا سامان نہیں چاہیے, سونا نہیں چاہیے, جو اس کی ضرورت ہے وہ خاتون ہے, وہ تو پوری ہو جاتی ہے. تو اگر ہم خود مشکلات میں پڑ رہے ہیں, ہم نے خود یہ روڑے اٹکائے ہوئے ہیں. اگر وہ شادیاں ہوں, سمپل شادیاں جو اہل بیت کے گھرانوں میں ہوتی تھی, بیٹی 4 جوڑے لے کے گھر میں آ جائے, ڈیمانڈز ہم خود بڑھاتے ہیں, اور مادی اور مٹیریلسٹ ڈیمانڈوں کے پیچھے اس جوان کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے ہر چیز کا علاج دعا نہیں ہوتی. کئی جوان فون کرتے مولانا باپ شادی نہیں کروا رہا, یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, ماحول بہت برا ہے, مجلسوں میں بھی آتا ہوں, خود کو بچانا بھی چاہتا ہوں, لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ہے. شیطان شہوت کو بھیس بنا کے بارہا گمراہ کرتا ہے. اور کتنی کھڑکیاں جہنم کی کھلی ہوئی ہیں. ٹی وی شہوت پھیلا رہی ہے, گانے شہوت پھیلا رہے ہیں, یوٹیوب شہوت پھیلا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ جاتا ہے شہوت. یہ جوان کہاں سے خود کو بچائے گا؟ یونیورسٹی سے بچائے گا, یوٹیوب میں چلا جائے گا, یوٹیوب سے بچائے گا, فیس بک میں چلا جائے گا. تو جگہ جگہ گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں جب تک عمل نہ ہو تب تک نجات نہیں ملے گی. مجلس میں آپ نے سنا, آپ کے پاس علم آیا, اب اس علم پر اگر عمل نہیں کریں گے تو دنیا بھی بدبختی میں چلی جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو برباد ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. پاک و پاکیزہ ماحول بنائیے, عزتوں کو بچائیے, غیرتوں کو بچائیے, حیا کو بچائیے. پھر جب ایسا ریلیکس جوان جب مجلس میں آئے گا, اب یہ معارف اہل بیت کو لے گا بھی, اس پہ عمل بھی کرے گا. لیکن جو جوان مینٹلی ڈسٹرب ہے, جو مینٹلی پریشان ہے,
کئی تو ایسے جوان ہیں اپنے والدین کے ساتھ اظہار، ہر انسان کی جو نیچر ہے وہ برابر نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ برابر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز آنکھوں کی طہارت ہے، جب تک یہ اس آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھے گا، جب اس آنکھ کو گناہ سے نہیں بچائے گا تو امام زمانہ کی زیارت بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا درجہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، زبان کی طہارت ہے۔ جتنے فتنے معاشرے میں ہیں یہ زبان کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے۔ یہ زبان ہے جو مومنوں میں طلاق کروا دیتی ہے، یہ زبان ہے جو کفر کے فتوے دیتی ہے، یہ زبان ہے جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا تھا، یہ زبان ہے جس نے آواز بلند کر کے کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینو، یہ زبان ہے جس نے اتنا ظلم کیا۔ فرمائے مومن زبان کا خیال رکھا کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ زبان ذکر پروردگار عالم کی کام کی باتیں کیا کرو، وہ باتیں کرو جس سے تجھے بھی فائدہ ہو، چار مومنوں کو فائدہ ہو، فضول باتوں سے بچا کرو۔ اس کا ذکر میں کر چکا، آج آخری مرحلہ تھوڑا ذکر کروں گا، تفصیل میں کل جاؤں گا۔ فرمائے زبان کی طہارت کے بعد اہم ترین جو طہارت ہے وہ طہارت شکم ہے۔ جب تک تم اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے نہیں بچاتے۔ آج مومن کا کوئی سروکار نہیں ہے، آج بس وہ پیسہ کمانا جانتا ہے، اس کا یہ سروکار نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ سرکاری ادارے میں ہے تو رشوت لے رہا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے کیونکہ زندگی مٹیریلس بن چکی ہے، اسے بس زندگی بنانی ہے، اور اسی حرام کی کمائی سے اتنا بے حیا ہے کہ امام حسین کی مجلس بھی کرواتا ہے، اسی حرام کی کمائی سے مسجد بھی بناتا ہے، اسی حرام کی کمائی سے امام باڑہ بھی بناتا ہے۔ سنیے مولا علی نے خط لکھا اپنے ایک جانشین کو، کسی جگہ پہ مولا نے بھیجا تھا، مختلف مصر میں مختلف جگہوں پہ لگائے تھے، امام نے بھیجا، میں نے سنا ہے کہ تم نے رشوت لی ہے اور رشوت کے پیسے سے تم نے اس جگہ پہ مسجد بنائی ہے۔ سخت ترین جملہ علی ابن ابی طالب کا، کیونکہ علی غیرت اللہ کا نام ہے، علی شریعت کو پابند کرنے والے کا نام ہے، علی اپنی ولایت کو کائنات میں نافذ کرنے والے کا نام ہے۔ امام فرماتے میں نے سنا ہے تم نے حرام کی کمائی سے مسجد بنائی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی خاتون بدکاری کرے اور اس کے مال سے مسجد بنائے، کیا اس سے کچھ ملے گا؟ اسے ثواب ملے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اگر عمل قبول کرتا ہے تو متقی سے عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تیرے وجود میں تقوی نہیں ہے، نماز قبول نہیں، مجلس قبول نہیں، عزاداری قبول نہیں، ماتمداری قبول نہیں، اگر تیرے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی نہیں تو بندہ نشہ کرے گا، تقوی نہیں تو بندہ جھوٹ بولے گا، تقوی نہیں تو وہ گالیاں دے گا، لیکن دوسرے دن جا کے امام کی عزاداری کرے گا۔ جب قیامت کے دن جائے گا کہے گا پروردگارا میں نے اتنی مجلسیں کروائیں، میں نے اتنے ماتم کیے، میں نے اتنی مجلسیں پڑھی، اللہ کی آواز آئے گی جب تقوی تھی نہیں تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ عمل علی والا علی والا سوکھی روٹی کھانا تو برداشت کرے گا لیکن حرام کا لقمہ اپنی شکم میں نہیں ڈالے گا۔ آج پاکستان میں دودھ میں دیکھو تو ملاوٹ، مسالوں میں دیکھو تو ملاوٹ، کوالٹی دیکھو تو زیرو۔ یہ ملک کیوں پیچھے ہے؟ کیونکہ یہاں رشوت ہے، یہاں حرام خوری ہے۔ سرکاری آفیسروں سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، اوپر سے نیچے تک آ جائیں، یہاں تک کہ ریڑھی والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ بندہ بزنس کر رہا ہے، بھائی جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا گلاس بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے 100 روپے کا بیچوں گا، وہ بندہ کہتا ہے بھائی تھوڑا کم کر دو، کہتا نہیں میری خریدی 99 روپے کی ہے۔ جھوٹ بول دیا، اس جھوٹ کا کیا فائدہ؟ یعنی جو کمایا وہ گھر میں سارا حرام لے کر گیا۔ رسول خدا گزر رہے تھے، سب بچوں نے رسول کا احترام کیا، ایک بچے نے رسول خدا کی بے احترامی کی، گستاخی۔ رسول نے اس کے باپ کو بلایا، فرمایا یہ ولد الحرام ہے۔ غصے میں یا رسول اللہ کیا میری بیوی نے خیانت کی؟ فرمایا اس نے خیانت نہیں کی، جس رات اس کا نطفہ ٹھہرا تھا اس رات تو حرام کا لقمہ کھا کر گیا تھا۔ یہ بچے کیوں آج صالح نہیں ہو رہے؟ مجلسوں میں آنے کے بعد بھی کیوں ان کے وجود پہ تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیوں ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی ہے؟ کیوں خواتین پردہ نہیں کرتی؟ کیونکہ شکم میں لقمہ حرام جا رہا ہے۔
پورا دن یہ مرد مارکیٹ میں جھوٹ بول بول کے بزنس کر کے آتا ہے اور گھر میں وہی مال لاتا ہے. اب کہتا ہے میرا بٹا نمازی بھی بنے, یہ سچا عزادار بھی بنے. فرماتے نہیں, جس شکم میں لقمہ حرام ہے, فرمایا جو لوگ حرام کی دولت سے مسجد بنائیں, امام باڑے بنائیں اور حرام کھا کر نمازیں پڑھیں, اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی انسان پانی پر گھر بنائے. رسول کا فرمان ہے, پانی پر بنایا ہوا گھر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کا حبط اعمال ہوگا. ایک ہے ضبط, ایک ہے حبط. حبط مطلب ختم ہو جانا, ضبط کا مطلب کیا ہے؟ پولیس کسی چور کو پکڑتی ہے, اس سے چرس برآمد ہوتی ہے, وہ اس کو ضبط کر لیتی ہے, رکھتی ہے, پھر واپس بھی دے سکتی ہے. لیکن حبط کا مطلب یہ ہے وہ لے کر اسے جلا دے, اسے ختم کر دے. جو حرام کا لقمہ کھا کے ماتم بھی کرتا ہے یہ حبط ہو جاتا ہے, یہ مجلس حبط ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن کہے گا پروردگارہ میں نے اتنے اعمال کیے, کہاں گئے؟ فرمایا تمہارا ایک لقمہ حرام, یہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے, یہ خون بنتا ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی سے کمایا ہوا مال ہو تو انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. انشاءاللہ میں تفصیل میں کل آؤں گا کہ انگریزوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے, پاکستان ہو, انڈیا ہو, یہاں سے ساؤتھ افریقہ چلے جائیں, جن جن ممالک پہ انگریزوں نے حکومت کی ان ممالک کو اتنا یہ کرپٹ بنا کر گئے. ایک پوری پری پلاننگ تھی, کیونکہ اگر ہمارے ممالک کرپٹ نہ ہوتے, یہاں کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر, پڑھے لکھے انجینئر پھر ویسٹرن ورلڈ میں کیسے جاتے ہیں؟ پھر یہیں رہتے ہیں نا, یہیں کماتے ہیں. یہاں کا ہر سلجھا ہوا بندہ, پڑھا لکھا بندہ وہاں چلا جاتا ہے, کیونکہ جان بوجھ کے اس ملک کو کرپٹ بنایا گیا. اور اسی طرح ان کو کرپٹ رکھنا ہے, کیونکہ یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو ضرورت ہے. اب یو کے چلے جاتے ہیں, سب سے بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ پاکستانی ہے. امریکہ چلے جاتے ہیں, خوبصورت بلڈنگیں دیکھا کس نے بنائی؟ کا پاکستانی انجینئر نے بنائی ہے. یہاں کے پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں ان کو کرپشن اگر نہیں ہوگی تو یہاں کا پڑھا لکھا جوان, یہاں کا پڑھا لکھا پروفیسر, یہاں کا پڑھا لکھا ڈاکٹر پہ ملک کی خدمت کرے گا. لیکن جان بوجھ کے ایسا سسٹم بنایا گیا کہ یہاں کے لوگ وہاں چلے جائیں تاکہ یہ ملک ہمیشہ تباہی اور بدبختیوں کا شکار رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد و عجل فرد. کربلا چلیں اور امام حسین سے درس ولایت لیں, مولا کے خطبے پڑھیں. مجالس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, اگر اللہ نے کبھی زندگی دی تو صحیفہ سجادیہ کی شرح پڑھیں, ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا. کہ مولا وجوہات بتاتے ہیں, اللہ کا حمد کیوں کرنا ہے, اللہ کا شکر کیوں کرنا ہے. اگر وقت ملا تو ان مجالس میں تھوڑے بہت میں اشارے دیتا ہوا آگے بڑھوں گا. خطبہ امام حسین جب لشکر یزید کو مولا خطبہ دیتے ہیں, اور یہ کوئی عام خطیب نہیں ہے, یہ منبر سلونی پر دعویٰ کرنے والے کا بیٹا حسین ابن علی ہے. یہ قائم اللیل, حقیقت میں اللہ کا حمد کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کو قائم کرنے والے ہیں. کتنا اثر ہوگا امام کی زبان. ہاں, زبان حسین سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہو سکتا ہے. دنیا کے خطیبوں کو جمع کر دیں لیکن حسین کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کا مقابلہ نہیں ہے. حسین ابن علی بول رہے ہیں, لیکن لشکر یزید پر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا. کیا حسین کی زبان میں کوتاہی علیاذ باللہ؟ نہیں. مولا خود جواب دیتے, فرماتے ملئت بطونکم من الحرام. جب شکم لقمہ حرام سے بھر جائے تو وقت کا امام بھی آ کر تیرے ساتھ کلام کرے, تیرے وجود پہ اثر. تو اگر زینب کی چادر لٹی تو لقمہ حرام کی وجہ سے. کل میں نے بتایا تھا, پورے ہر کے لشکر کو امام نے پانی پلایا, پورے ہر کے لشکر. راوی کہتے ہیں آخر میں ایک شخص آیا, نڈھال, پیاس کے عالم میں, اونٹ پر سوار, شدت پیاس. امام حسین نے جیسے اس کو دیکھا, اس کو کہا اپنے بعیر کو سلاؤ, اپنے اونٹ کو سلاؤ تاکہ تجھے پانی پلاؤں.
اتنی شدت پیاس تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حسین کے کیا ہے۔ آج ڈاکٹر سے پوچھئے جب پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں دیکھنا